अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई भाई। कुछ एक तो मेरी ज़ाती मसरूफ़ियत रही, इसके अलावा कुछ तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। बहरहाल वो मेरे दोस्त, वो मेरे साथी जो मेरे प्रोग्राम को पसंद करते हैं, मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और वो लोग जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे गुजारिश है कि नीचे ये जो लाल बटन आ रहा है, इसको आप क्लिक करें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनाब, कल रात को जो है ये मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करना चाहता था, लेकिन कुछ तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर सका। लेकिन बहरहाल आज कर रहा हूँ, थोड़ा लेट है, लेकिन यकीनन आप कबूलियत बख्शेंगे। इमरान खान साहब ने कल बड़ा ज़बरदस्त एक जलसा किया 14 अगस्त के हवाले से क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम में, क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम हॉकी स्टेडियम जो है लाहौर के अंदर। सबसे बड़ी बात यह कि वहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं थी, बेशुमार लोग वहाँ मौजूद थे। मुझे इमरान खान की एक बात जो सबसे ज़्यादा पसंद आई, उन्होंने 14 अगस्त की बात की, उन्होंने उसमें अपने वालिदैन का भी ज़िक्र किया जो कि हिजरत करके आए थे, स्पेशली अपनी वालिदा का, कि किस तरीक़े से जब पाकिस्तान बन रहा था और मुहाजिर हिजरत कर रहे थे। अब यहाँ पर मेरा उर्दू स्पीकिंग मुहाजिरों से हमेशा एक इख्तिलाफ रहता है कि भाई आप अकेले ही महाजिर नहीं हो, बल्कि हर वो शख्स जो मौजूदा हिंदुस्तान से हिजरत करके आया है वो महाजिर है। उसने अपने आबा व अजदाद की कब्रें छोड़ी, अपने जायदादें छोड़ी, अपने लोगों को छोड़ा, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया। और स्पेशली जिन 4 इलाक़ों को मैंने टारगेट किया है, उन्होंने बड़ी क़ुरबानी दी है, उनकी क़ुरबानियों को आप नहीं भूल सकते। एक तो उसमें जो है सर फहरिस्त जो है वो बंगाल, फिर बिहार, फिर राजस्थान, फिर यूपी और फिर पंजाब में जो कत्लेआम हुआ है वो बड़ा देखने वाला था। यानी पूरे गांव के गांव, पूरे शहर के शहर लुट गए। खूह पंजाबी ज़बान में कुएं को कहते हैं, तो कुएं के कुएं जो है लाशों से पड़ गए। और फिर मज़े की बात ये देखें आप कि किसी ने उसके बाद जो इस जानिब अपनी तवज्जो मबज़ूल नहीं कराई। लेकिन इमरान खान वाहिद लीडर था जिसने बताया। एक पॉइंट जो इमरान खान का वहाँ था तकरीर के दौरान, वो मुझे रुला गया कि 3 औरतें अपनी वालिदा का एक वाक़या बयान कर रहे थे कि वो नहर पर सैर करने जाती थीं, तो वहाँ से लोग भागे चले आ रही, 3 औरतें ख़वातीन, और उन्होंने आके पूछा कि जी पाकिस्तान का है? उन्होंने कहा यही पाकिस्तान है। और वो वहीं बैठ गई, उसी जगह पे जहाँ कहा कि ये पाकिस्तान है, और रोने लगी। और लोगों के ख़ानदान काट दिए गए। ये जो 5 इलाके मैंने आपको मेंशन किए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है कत्लेआम हुआ। जबकि अगर आप मद्रास में चले जाएं तो वहाँ पे हमें कोई ऐसा नहीं मिलता, और हमें कोई मद्रासी मुहाजिरीन नहीं मिलते, सिवाय कुछ लोगों के जो फैसलाबाद में बैठे हुए हैं, लायलपुर के अंदर जिनको बिठाया गया है। वहाँ पे कुछ मद्रासी मुसलमान आए, जैसे हमारे फ़िल्म अदाकार नदीम जो हैं, ये भी मद्रास के थे, और कमाल अहमद रिजवी साहब जो कि ड्रामा आर्टिस्ट थे, ये भी मद्रास के थे। तो कुछ लोग मद्रास के आए, ये यहाँ बैठ गए। फिर इसके अलावा केरला चले जाएं, फिर या आप उधर दूसरी तरफ चले जाएं, वहाँ आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, मुंबई की तरफ चले जाएं, यहाँ पे भी कत्लेआम हुआ, लेकिन इतना कोई ज़्यादा नहीं हुआ। महाराष्ट्र में इतना ज़्यादा नहीं हुआ। भोपाल जो है वो नवाब रियासत भोपाल जो है, भोपाल के उसमें था, तो उन्होंने बकौल डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के नवाब ने हमें कहा कि जी जब हालात साजगार हो जाएं फिर आप पाकिस्तान के लिए निकलिएगा। और वो सन 48 के बाद उन्होंने आना शुरू किया यहाँ पे। फिर एक जगह और पंजाब में रह गई, वो थी कोटला मलीर। कोटला मलीर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर मुसलमान बहुत ज़्यादा थे। वहाँ का राजा मुसलमान था, लेकिन उसके राजा की 2-3 दाई जो पहले जो उनकी नस्ल थी, उन्होंने इनके गुरु गोबिंद सिंह के लिए जो है बहुत काम किया था। तो सिखों ने उसको मलूज़ खातिर रखा, और सिखों ने एक भी मुसलमान को कोटला मलीर में ना काटा ना मारा। तो जो कोटला मलीर के मुसलमान थे वो महफूज रहे। बाकी पंजाब उजड़ गया, पूरा पंजाब उजड़ गया, पूरे गांव शहर जो इक्का दुक्का भाग के कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, वो फिर बाद में आके रीयूनाइटेड हुए वहाँ पे। लेकिन अब बहुत बड़ी छोटी सी तादाद है। फिर कलियर शरीफ
وہاں پہ کچھ مسلمان رہ گئے، سہارنپور میں رہ گئے، یہ جو پنجاب کا بارڈر لگتا تھا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کی جو مجھے سب سے بڑی بیوٹی لگتی ہے، وہ جب بھی کرتے ہیں وہ اپنی والدہ کی ان قربانیوں کا ذکر ضرور کرتے ہیں جو انہوں نے بیفور پارٹیشن پاکستان کے لیے کی۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ نعرہ لگایا کرتی تھیں کہ پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ، اور تیرا میرا نعرہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ ایک اور نعرہ تھا 14 اگست کے حوالے سے، وہ تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ یہ کورنگی میں بی ایریے میں کیف بنارسی صاحب رہا کرتے تھے، ماسٹر حنیف کے گھر سے 3-4 گھر دور تھا ان کا، جو تو وہ الحمدللہ بڑے زبردست شاعر تھے، بنارس کے تھے وہ، تو ان کا یہ نعرہ ایجاد کیا ہوا تھا، ایک یہ نعرہ لگتا تھا۔ بہرحال القصہ مختصر میں آتا ہوں، پھر انہوں نے بات شروع کی، انہوں نے کہا کہ جی ایسے ہوا۔ ایک جگہ جو میں نے پوائنٹ کیا ہے، انہوں نے کہا، اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی زبان پھسل گئی یا ڈیلیبریٹلی انہوں نے کہا یا وہ کوئی میسیج کنوے کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا جی بوٹ کا لفظ وہ لے کر آئے الیکشن کمیشن کے لیے کہ جی وہ بوٹ پالش کرتا ہے یا بوٹ چاٹتا ہے، پھر ایک دم سے انہوں نے بوٹ کا انگلش سے فوراً اردو میں ترجمہ کر دیا، انہوں نے کہا جوتا۔ تو مجھے سمجھ میں آ گئی اور آپ کو بھی سمجھ میں آ گئی کیا ہے۔ پھر ایک چیز انہوں نے جو بہترین فینٹاسٹک مجھے لگی، انہوں نے کہا کہ جی ہم کوئی ہڑتال نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ دیکھیں یہ ایک محب وطن جو پاکستانی ہوگا نا، جس کے دل میں جو ہے پاکستان کے لیے درد محسوس ہوتا ہوگا، وہی یہ کر سکتا ہے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے جب MQM کراچی میں رول کیا کرتی تھی تو روزانہ ہڑتالیں ہوتی تھیں، روزانہ کاروباری طبقہ پریشان تھا ہڑتال کرنے سے، جب چاہے وہ ہڑتال دے دیتے تھے، جب جی چاہے پورا کراچی بند، پوری کراچی کیا پورے پاکستان کی معیشت ڈوب جاتی تھی، چونکہ کراچی جو تھا وہ فائنینشیل ہب تھا پاکستان کا، اور دشمن چاہتا بھی یہی تھا کہ کراچی بند ہو جائے تو پورا پاکستان بند ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم یہ نہیں کریں گے، لیکن ہاں ہم جلسے کریں گے، ہم اپنے لوگوں سے رابطہ کریں گے۔ یہ بڑی فینٹاسٹک بات مجھے لگی۔ اب آ جائیں قذافی اسٹیڈیم کے وہاں، تو بھئی میں نے اپنے کچھ دوستوں کو لاہور فون کیا، یہاں برطانیہ سے، انگلینڈ سے، لنڈن سے، میں نے ان سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جو قذافی اسٹیڈیم ہے وہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ کھچا کھچ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ جو شولڈر ٹو شولڈر ہوتا ہے نا، رگڑ کے چل رہے تھے، اور گرمی بے انتہا تھی، کئی لوگ بے ہوش ہو گئے، کئی لوگوں کو الٹیاں آ گئیں، کئی لوگ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ان کو لے کے بھاگے۔ تو تقریباً ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1.5-2 لاکھ جو ہے وہ قذافی اسٹیڈیم اور اس کے اطراف میں لوگ تھے، اور وہ لوگ الگ تھے جو فیروزپور روڈ سے آ رہے تھے اور جو اطراف میں ادھر ادھر جو بیٹھے ہوئے تھے، جو اسکرینیں لگی ہوئی تھیں۔ ایک جو سب سے فینٹاسٹک بات مجھے لگی کہ 14 اگست کے اندر جو سیلیبریشن کی، جو فائر ورکس کیا، جو دعائیں کی شہداء کے لیے، یہ بڑی اچھی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اگلے سال انشاءاللہ تعالی ہمیں آزادی مل چکی ہوگی اور ہم کریں گے۔ میں عمران خان صاحب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب، آپ جب اتنا خیال کرتے ہیں، آپ 14 اگست کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، تو میری آپ سے جو ہے ایک درخواست ہے کہ خدا را سندھ کے اندر جو کوٹا سسٹم لگایا بھٹو نے 50 سال پہلے، وہ آج تک ختم نہیں ہوا، 10 سال کے لیے کوٹا سسٹم لگایا تھا، اس کوٹا سسٹم کا ڈسا ہوا میں بھی ہوں۔ تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ خدا را اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو اس کوٹا سسٹم کو ختم کیجئے۔ یہ کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں ہے، یہ اسلامی طریقے سے بھی قابل قبول نہیں ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ اگر آئندہ آپ پروگرام کریں تو آپ بالکل اس جگہ کریں جہاں پہلا مہاجرین پاکستان میں داخل ہوا تھا، جہاں پر ابھی آپ نے وہاں پہ آزادی گیٹ بنایا ہوا ہے لاہور کے اندر، مجھے نہیں معلوم واگا بارڈر پہ ہے کہاں پہ۔ واگا بارڈر کے ساتھ ہی میرے کچھ جاننے والے ہیں میواتی میو جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تھے، تو وہ لوگ، ان کا گاؤں وہاں موجود ہے اور اس گاؤں کے ساتھ جو ہے وہ گیٹ بنایا ہے۔ تو ایک بڑا جلسہ وہاں ہونا چاہیے، اور ایک جلسہ ہونا چاہیے تھرپارکر کے اندر، کھوکھرا پار والی لائن کے اوپر، جہاں سے یہ ٹرین جاتی تھی میرپور خاص سے ہوتی ہوئی۔ تو یہ آپ کو بنانا چاہیے۔ اور عمران خان صاحب، میں آپ سے ایک گزارش اور کروں گا
اگر آپ قبول کر لیں کہ خدا را ہمارے جو مسلمان ہندوستان میں رہ گئے ہیں ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور آپ ڈپلومیٹکلی جو ہے بات کریں انڈین گورنمنٹ سے جب آپ گورنمنٹ میں آ جائیں کہ بھئی یہ ظلم و ستم بند کریں. وہاں پر کچھ میرے اپنے رشتہ دار ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے، وہاں لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہیں، لوگوں کو نوکریاں نہیں ہیں، لوگ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ بھید بھاؤ کیا جاتا ہے، اچھوتوں جیسا سسٹم وہاں پر ہے. اس چیز کا ذرا دھیان رکھیے گا. بہرحال آج 14 اگست ہے، آپ تمام لوگوں کو 14 اگست کی بہت بہت مبارکباد. اور ہاں، کراچی کی عوام کو میں یہاں پر مخاطب کرنا چاہوں گا، سر آ رہے ہیں عمران خان صاحب، تو تیار ہو جائیے آپ سارے لوگ. اور NA 245 میں الیکشن ہو رہا ہے. کل ہی میں نے سنا کہ پیپلز پارٹی بھی دستبردار ہو گئی، MKM پاکستان کے حق میں. مولانا پھجا بھی دستبردار ہو گیا، مسلم لیگ نون بھی، یعنی وہ جو 13 پارٹیوں کا ٹولہ تھا جو PDM تھی وہ سب دستبردار ہو گئے MKM کے حق میں. اور جتنی انتظامیہ ہے، پولیس ہے، سب جو ہے وہ MKM کو سپورٹ کر رہی ہے. اور وہاں پہ اکیلے صرف اللہ کے شیر کھڑے ہیں، عمران خان کے شیر کھڑے ہیں. تو آپ لوگ ہمت نہ ہاریے گا، سخت سے سخت محنت کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو کامیابی دے گا اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. دوران پروگرام کوئی خطا، کوئی غلطی معافی کا خواستگار. چلنے سے پہلے درخواست، پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.